اورنگزیب عالمگیر کوتوال مقرر کیا رحیم اللہ عیاش طبیعت کا بندہ تھا، روز صبح صبح گھومنے جاتا تھا۔ ایک دن گھوم کے آ رہا تھا، ایک بچی صبح صبح دریا سے اسنان کر کے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا، پوچھا بچی کس کی ہے یہ؟ کہا کہ پتہ نہیں، کہا پتہ کرو۔ وہ محل میں آ گیا، اس کے کارندوں نے تلاش کیا، پتہ کرتے کرتے گھر تک پہنچے، آ کے کہا کوتوال پتہ چل گیا۔ کہا کس کی بیٹی ہے؟ کہا پنڈت کی بیٹی ہے۔ نام کیا ہے؟ کہا لالا رام۔ اچھا، کہا اس کے گھر پیغام بھجوا دو، وہ اپنی بیٹی کی ڈولی ہمارے دروازے پہ پہنچا دے، اور اگر نہیں پہنچائی تو پھر اس کے گھر کا ایک بچہ قتل کر دیا جائے گا، اور ایسے قتل نہیں کیا جائے گا کہ گردن کاٹی ختم، ایسی سزا دیں گے کہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ بات پنڈت تک پہنچی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، ہندو ہو یا مسلمان، اولاد کے لیے باپ باپ ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی برادری کسی بھی ذات کا ہو، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ جب کوتوال کی خبر یہ پنڈت کے کانوں تک آئی نا تو اداس ہو گیا، گھر آیا، بچی کہنے لگی ابا جی کیا بات ہے، آج روٹی بڑی کم کھائی؟ کہا بیٹی لگتا ہے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو کوتوال ہے نا بنارس کا، وہ تمہیں اپنے محل میں بلانا چاہتا ہے۔ بچی نے کہا اچھا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹی عزت کا جنازہ نکلنے سے بہتر ہے کہ ہم سب کا جنازہ نکل جائے۔ بچی نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت لیں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ کہا جائیے بادشاہ سے جا کر کے کوتوال سے کہیے کہ اکلوتی بیٹی ہے، ایسے ہی تو نہیں بھیج سکتے، تھوڑی تیاری کا موقع دے، اسی بہانے تھوڑی مہلت لے کے آ جائیں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ابا جی پھر کوئی ترکیب نکالی جائے گی۔ گیا جا کے کوتوال سے باتیں کی، کوتوال نا مارے خوشی کے پھٹ گیا۔ کہا پنڈت جی راضی ہو گئے؟ کہا 8 دن نہیں، ہم تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتے، 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اچھے سے تیاری کر کے ہمارے محل میں بھیج دیں۔ پنڈت آ گئے، ابا جی لے آئے؟ کہا ہاں مل گئی مہلت، اب کیا کرو گے؟ بہت پریشان ہوگی، بہت پریشان ہوگی۔ اس نے کہا بازار جائیں، ایک مغلوں کا لباس لائیں شہزادے کا، اور ایک تیز رفتار گھوڑا۔ کہا بیٹی کہاں جانا ہے؟ کہا میں جانتی ہوں کہ دلی میں جو سلطان بیٹھا ہے لوگ اس کے عدل کے چرچے کرتے ہیں، کیوں نہ اس کی چوکھٹ پہ ایک بار جا کے دیکھ لوں۔ باپ نے کہا جس کا کوتوال اتنا یاش ہے وہ بادشاہ کتنا دیاش ہوگا، نہ جا بیٹی۔ اس نے کہا ابا جی 8 دن کی تو بات ہے، میں آ جاؤں گی۔ باپ نے کوشش کی، گھوڑا اور ایک مغل شہزادے کا جوڑا لا کے دیا۔ بچی نے وہ مردانہ جوڑا پہنا، گھوڑے پہ بیٹھی، وہ گھر سے نکل گئی، وقت دیا ابا میں آؤں گی۔ بچی نے پتہ کیا اورنگزیب کب لوگوں سے ملتے، کسی نے بتایا جمعے کی نماز پڑھ کے جب اورنگزیب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ضرورت مند حاجت مند سیڑھیوں پہ کھڑے رہتے ہیں، لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، لکھنے والا لکھ لیتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، جب یہ بچی پہنچی نہ دہلی کے اندر، جمعے کے دن کا سورج نکل رہا تھا، نماز کا انتظار کرتی رہی۔ جب نماز کے لیے اورنگزیب عالمگیر مسجد میں تشریف لائے ہیں، ضرورت مند حاجت مندوں کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پہ بھیڑ لگ جاتی ہے، یہ بھی انہی ضرورت مندوں کی لائن میں جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جا کر کے کھڑی ہوئی اورنگزیب باہر تشریف لا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں ایک ایک سے ضرورت کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، بتا تو صحیح کام کیا ہے۔ کچھ لوگ لکھ کے لا رہے ہیں، کچھ لوگ زبان سے لکھوا رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ایک ایک سے حاجت دریافت کرتے کرتے جب اس شہزادی تک آئے ہیں جس نے مغل شہزادے کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، مؤرخین نے لکھا کہ جب بچی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا آگے بڑھایا، لوگوں نے لکھا کہ بچی جس لباس میں کھڑی تھی کسی نے پہچانا نہیں تھا، بیٹی کھڑی ہے کہ بیٹا کھڑا ہے، شہزادی کھڑی ہے کہ شہزادہ کھڑا ہے، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر آئے ہیں بچی نے اپنا خط آگے بڑھایا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ڈائریکٹ کاغذ نہیں پکڑا تھا بلکہ چادر کے کونے
جانب سے ہاتھ کو چھپایا، اس ہاتھ سے کاغذ کو لیا اور چہرے دیکھ کر کے کہا تھا بیٹیاں مردوں کی لائن میں کھڑی نہیں ہوتی ہے، چل بغل میں چل، تجھ سے وہی چل کے بات ہوگی۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اپنے محل میں تشریف لائے گئے، پنڈت کی بیٹی کو پیش کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں بتا بات کیا کہ بچی نے کہا بابا بنارس سے آئی ہوں، وہ جو تیرا کوتوال ہے جس کو تو نے بنارس میں ہماری حفاظت کے لیے مسلط کیا تھا، وہ ہماری عزتوں کا دشمن بن گیا ہے، اب عزتیں محفوظ رکھی ہے، سنا کہ تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹی اور بتا وہ کیا چاہتا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر نے پوری داستان سنی اور سننے کے بعد کہا تھا جاؤ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے، اس کی دی ہوئی تاریخ میں تمہیں دلہن بننا